بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیال ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد علی خضر، اور آج کی اس ویڈیو میں دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین کرام، شریر انسان خواہ وہ دفتر میں تنگ کرتا ہو، ہمسائیگی میں تنگ کرتا ہو، سڑک پر ٹریفک پولیس کی شکل میں تنگ کر رہا ہو، یا کوئی افیسر ایسا ہو کہ ٹرانسفر یا انکوائری کر رہا ہو، تو یہ عمل آزمائیں، انشاءاللہ تعالی رزلٹ 100% آئے گا۔ اس عمل سے آپ دشمن کو ہلاک بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہلاک کرنے کا طریقہ میں نہیں بتاؤں گا، کیونکہ ہمارا مقصد دشمن سے بچاؤ کا ہے، کسی کو مارنے کا نہیں۔ ناظرین کرام، آج سگے بھائی، ماں باپ، میاں بیوی اور انتہائی قریبی رشتہ دار ایک دوسرے سے گت مگتھا ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، نسل در نسل قتل و غارت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ایک چھوٹے سے گھریلو مسئلے سے شروع ہونے والا اختلاف ایک خاندان کے خون کی ندیاں بہانے پر تلا ہوا ہے۔ جو قیامت قریب آ رہی ہے، لڑائی اور دشمنی کے انداز بھی بدل رہے ہیں۔ کبھی نمبرداری، چدراہٹ، حویلی اور ووٹ کی بنیاد پر دشمنی ہوتی تھی، مگر آج کا مسلمان اخلاقی لحاظ سے اس قدر کمزور ہو چکا ہے کہ معاشرے میں موجود دشمنوں کی وجوہات سن کر سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ کئی بار مجھے کالیں موصول ہوئیں، کسی لڑکے نے کال کی کہ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، اس لڑکی نے کہیں اور شادی کر لی ہے، تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ اسے طلاق ہو جائے، ورنہ میں اسے قتل کر ڈالوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ یاد رکھیں، یہ ایک ایسی سوچ اور عمل ہے جو براہ راست خدائے برتر اور بزرگ سے ٹکر لینے کے مترادف ہے۔ ذہنی پستی، گھر کے ماحول کی بے برکتی ہماری اولادوں کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں بنیادی کردار ادا کر رہی ہے۔ اس ساری صورتحال میں یقیناً ہمیں اپنے جان اور مال کی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دشمنی تو سگے بھائی سے بھی ہو سکتی ہے، خاندانی دشمنی، مذہبی دشمنی، سیاسی دشمنی اور پھر روحانی دشمنی۔ دشمن سے نجات کے وظائف کی اکثر نوبت آتی رہتی ہے۔ جب جان، مال، اولاد اور عزت محفوظ نہ رہے تو پھر منہ بند کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، ورنہ شریر انسان بے لگام ہو کر دوسروں کے لیے بھی نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔ مگر پھر بھی میرا آپ کے لیے مشورہ ہے، حت الوسع درگزر کی کوشش کریں۔ اولیاء کاملین کا بھی یہی طریقہ تھا، اور بعض ایسے معاملات جس میں فتنہ اور فساد کا اندیشہ ہو، وہاں دشمن کا خاتمہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے وقت دشمن کی ہلاکت کا تصور نہ کریں، بلکہ اس کے شر حملے سے بچنے کی نیت کریں اور اللہ سے اس کے لیے ہدایت طلب کریں، تاکہ وہ بھی ایک اچھا مسلمان بن کر زندگی گزارے۔ عمل یہ ہے کہ روزانہ بعد نماز عشاء یہ دعا پڑھیں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ناظرین کرام، یہ دعا عشاء کے بعد 313 مرتبہ بغیر درود شریف کے پڑھیں۔ جس کے لیے کر رہے ہیں اس کا تصور کر کے بیٹھیں، وقت جگہ ایک ہونا چاہیے۔ ننگے سر اور ننگے پاؤں کھڑے ہو کر کریں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں۔ عورتیں اگر سر سے دوپٹہ نہ ہٹائیں تو کوئی حرج نہیں، اگر صبح شام کر لیا جائے تو سونے پہ سہاگا ہے، ورنہ ایک وقت بھی کافی ہے۔ ویسے تو 3 دن کا عمل بھی کافی ہوگا، ورنہ 11 دن یا 21 دن کر لیں۔ دشمن چھپ کر دشمنی کر رہا ہو یا ظاہری طور پر، آپ کو دشمن سے نجات مل جائے گی۔ یہ عمل فوری فیصلہ کرتا ہے، معمولی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس عمل کی اجازت نہیں، ورنہ خود مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ بہرحال یہ دشمنوں اور حاسدین کے حسد اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے سب سے بہترین دعا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انسان، جنات اور شیاطین کے وسوسوں اور حملوں سے حفاظت عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب فرما کے بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کرنا، تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ آپ کو اور میرا اللہ حافظ۔